الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی سب سے افضل صورت کون سی ہے؟ سورت یاسین۔ بزرگوں نے فرمایا الحمد شریف۔ ہاں جی، کوئی تیسرا بھی ہے فریق؟ سورت الفاتحہ۔ آپ سامنے سورت الفاتحہ، سورت الفاتحہ صحیح فرمایا جی، اب سارے صاحب علم لوگ ہیں۔ سورت الفاتحہ سب سے افضل سورت۔ اچھا، اور قرآن حکیم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، آیت الکرسی، ماشاء اللہ۔ سورت الفاتحہ سب سے اہم ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں؟ بہت بڑی بات، تصور کریں، اللہ کے نزدیک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے اہم ترین کام توحید ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ اہم ترین کام نماز ہے۔ تیسرے نمبر پہ اہم ترین کام قرآن کی تلاوت ہے۔ چوتھے نمبر پہ اہم ترین کام دعا ہے۔ 5ویں نمبر پہ اہم ترین کام اذکار ہے۔ یہ عبادات میں سے اگر دوسری طرف چلی جائے جہاد کی طرف، تو جہاد بھی اسلام کی کوہان ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی یہی عاقب بھائی والی دلیل ہی سب سے وزنی دلیل ہے۔ اب اس طرح مزہ آتا ہے، سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بات میں کروں، کچھ آپ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ طریقہ جس سے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ سب سے، اور نماز بھی کون سی؟ فرضی نماز، فرضی، نفلی نہیں، فرضی نماز۔ اب فرضی نماز کے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، سبحان اللہ، میرے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں ہم سے، محبت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، کہ یعنی کہ فرض کرنے کی ایک وجہ یہ کہ اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے، جو یہ کام کرے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بندوں پہ فرض کر دی کہ یہ کرتے رہیں گے اور میرے محبوب بنتے رہیں گے۔ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو پھر نماز کی وہی حالت ہونی تھی جو ہماری تہجد کی حالت ہے نا؟ تہجد خوش نصیب چند لوگ پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے ابھی پڑھ لو تو کوئی ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ تھا، ایسے گالتے تسلی ہے جی، گڈی چل رہی۔ غلط بات، غلط بات۔ مومن گزارا مزارا نہیں کرتا بھی یار گال سنو چودھری صاحب، کام کاج کر کے تھکے کیوں ہونے ہیں، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ تو کوئی نہیں، دل مطمئن، چلو جی گناہ نہیں ہے نا، چلو۔ اچھا بھائی بات سنو، تمہیں انی سمجھ آئی ہے اسلام دی، تسی آندے ہو بھی یار تہجد پڑھے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے نا، یعنی یہ ہم تسلی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، سمجھاتے ہیں، ہم مسئلہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے نیک ترین شخصیت کا نام کیا ہے؟ پیارے محمد نے کیا کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، صرف پڑھی نہیں ہے بزرگوں، پڑھی ہوتی پھر تو کو گزارا ہو جاتا نا، یعنی اگر صرف پڑھی، آپ فرق دیکھنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. صرف پڑھی نہیں ہے، اے چادر لپیٹ کے سونے والے، جاگنے والے، نماز پڑھنے والے. میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ اکبر، اس پہ عمل کی اللہ توفیق دے. ایک محدث کے بارے آپ تصور کریں، وہ چادر لیتے اپنی جو بھی یعنی عام حالت، اور نہ تہجد کے وقت نہ ویسے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ یا اللہ تو بادشاہ ہے، تے جے بادشاہ دی در تے فقیر ویسے بھی بیٹھا رہے نا تے بادشاہ خوش ہو جاندے نے. یہ یعنی صرف ویسے بیٹھ، اس نیت سے بیٹھا ہے. نماز تو اس سے افضل ترین حالت ہے. اب نبی علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے چادر اوڑھنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، اتنی زیادہ تہجد نہ پڑھا کہ اس کو تھوڑا کریں، تھوڑا کریں. نصفہ، اچھا آپ نے آدھی رات پڑھ لیا کریں، آدھی کی خیر، آدھی رات، آدھی رات. اگر آج کل 6 گھنٹے کی رات ہے تو چلے 3 گھنٹے پڑھ لیے، 3 گھنٹے تہجد. اور کون؟ جن کے کوئی گناہ نہیں ہے، جن کی جنت ہی جنت ہے. یہ ہوتا ہے محبت اور تعلق، کہ جس سے یاری لگ جائے، جس سے محبت ہو جائے، جس کی چاہت اور قربت مقصود ہو، پھر اس کو خوش کرنے میں گھنٹوں کا حساب ہے، بس پھر اس کی محبت میں کھڑا ہوا جاتا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصفہ و انقص منہ قلیلا، آپ آدھی رات پڑھ لیا کریں یا اس سے بھی کم کر لیں، او زد علیہ. اچھا پھر بھی شاید کہ آپ اصرار کریں نہیں آدھی رات سے میرا دل مطمئن ہوتا، اچھا چلو کبھی کبھی اس سے زیادہ کر لیا کریں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تہجد آدھی رات پڑھیں یا آدھی سے کم پڑھیں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے مزے مزے سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. اب اس قرآن کی عظیم ترین صورت کون سی ہے؟ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نماز کا زیور بنا دیا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے اپنی قرآن کلاس کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ نے اور میں نے، ہم قرآن پاک کھولنے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے، کوئی آپ میں سے ایسا شوقین ہے کہ قرآن کلاس ختم ہو تو میں عربی پڑھتا ہوں، وہ ترجمہ کرتا ہے سورۃ الفاتحہ کا؟ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. انشاءاللہ میں اس کو ریپیٹ یعنی بار بار اتنا دہراؤں گا کہ عام سے عام بندہ بھی تک کے نشانیاں مار مر کے اس کا ترجمہ کر جائے گا انشاءاللہ. کوئی ایسا شوقین ہے جس کا دل کرتا ہے کہ کلاس ختم ہو 7:04 ہوئے، کوئی 7:30 بھی ہماری کلاس 35-36 منٹ پہ بھی ختم ہو، تو میں عربی پڑھتا ہوں اور آپ میں سے کوئی ترجمہ کر رہا ہے؟ کوئی ایسا شوقین ہے؟ آسان ہے انشاءاللہ. جی جی جی، کوئی بھی جس تھوڑی سی کوئی ہمت کرے، زبردست، بارک اللہ فیکم. یہ آ کے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی، ماشاء. آپ کا نام کیا ہے؟ سمیر، ماشاء اللہ، حیاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. آپ دیکھنا انشاءاللہ، یہ دیکھنا ہے میرا بیٹا یا بھائی ہمیں ٹھکا ٹھک یاد نہ کرے. اب آپ سن لیں، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی فضیلت بتاتا ہوں. سچی بات تو یہ ہے کہ 8 بجے تک اس کی فضیلت بیان ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے میں، اور یہ بھی تھوڑا ہے. صرف سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان ہو سکتی ہے. کچھ 2-3 احادیث چلے میں بیان کر دیتا ہوں. آپ نے نا سب سے پہلے یہ فضیلت والی حدیث ہے نا انگلیوں پہ گن لینی ہے. نمبر 1، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، اچانک نہ آسمان سے آواز آئی بڑی زوردار قسم کی. تو پوچھا میرے صحابہ پتہ ہی آواز کیوں آئی ہے؟ پروٹوکول چیک کرنا اس صورت کا. آپ کی اللہ کی قسم آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اتنا بڑا تحفہ. آپ کو محبت ہو جائے سورۃ الفاتحہ سے. ابھی تو ہم نا یعنی دگڑ کر جاتے ہیں، رگڑ جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط الذین آمین والله. ایسے ہی ہے؟ زیادتی ہے یار، کوئی حال ہی نہیں ہے یار. آپ کو محبت ہو جائے، اس کا قد کاٹ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جان کے. ایسے ہی ہے جیسے میں تو یہاں پنڈ میں نیا بندہ ہوں، یہاں کو معزز بندہ ہے تو آپ میں سے ہر دوسرا جیسا مجھے بندہ اشارہ کرے گا فلاں فلاں. اب مجھے تو نہیں پتا،
آپ مجھے بعد میں بتاؤ کہ یہ بندہ ہمارے پنڈ کے چودھری صاحب ہیں، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، تہجد گزار ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، یہ خوبیاں یہ خوبیاں یہ خوبیاں آپ بیان کرتے جائیں گے نا، ٹھیک 2 منٹ بعد میرا دل چاہے گا کہ یار اس بندے کو تو میں دیکھتا رہا ہوں، اتنا عظیم بندہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی نا. تو یہی جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا ابھی، آپ اور ہم اللہ ماشاء اللہ ہمیں دگڑ مگڑ وہ سورۃ فاتحہ کھینچ دی پکڑ کے، کوئی اس کی اہمیت نہیں پتہ، محبت ہی نہیں ہے سورۃ الفاتحہ سے. ٹھیک انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد یا ابھی 3 منٹ بعد بھی ہمیں اس کا مقام پتہ لگے گا، آپ کو پیار ہو جائے گا اس صورت سے. یار جس صورت کو میرے رب نے اپنی محبوب ترین چیز نماز کا زیور بنایا ہے، ماتھے کا جھومر بنایا ہے، جس کو نماز کا امامہ اور ٹوپی بنایا ہے، جس کو مالا بنایا ہے، تو اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا؟ مقام سنیں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آواز آئی بڑی زوردار قسم کی. پوچھا میرے صحابہ پتہ ہے آواز کس چیز کی آئی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ غیب کی باتیں اللہ بہتر جانے، یا اللہ نے اگر اپنے رسول کو بتایا تو وہ بہتر جانے. فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے، آج آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے نازل ہے، اور وہ میرے پاس 2 نور لے کے آیا ہے، 2، اور ان 2 نوروں میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے. پہلی حدیث. دوسری فضیلت آپ نے یاد کرنی ہے 30 بکریوں سے، اور دوسری آپ نے یاد کرنی ہے 100 بکریوں سے. کتنی سے؟ جٹ بندے نوں بڑی جلدی بکریاں تو انشاءاللہ نہیں بھولدیاں، سورت پاہیں بھول جائے تفسیر سمجھ آئے نا، بکریاں پکی یاد نے. دوسری آپ نے فضیلت یاد کرنی ہے کتنی بکریوں سے؟ ہاں مزہ آ گیا نا. اچھا کتنی قیمت بنے گی؟ کوئی حساب لائے 100 بکریوں کی؟ آدھا کروڑ. بہت قیمت ہے، بڑی تگڑی قیمت ہے. میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں. دوسری فضیلت آپ نے یاد کرنی کتنی بکریوں سے؟ اور تیسری فضیلت 30 بکریوں سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، 3 حدیث کافی ہیں انشاءاللہ، پھر ہم نے اس کا ترجمہ تفسیر بھی کرنا ہے. پہلی فضیلت تو آسمان سے اترنے والا خاص VIP اللہ کا جو نور ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. یہ جو بھی شوقین ہو نا، یہ بچے نوجوان، آپ اگر میں بعد میں کہوں کہ یار پہلی فضیلت بتاؤ تو بتا لیں گے؟ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گا، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو. آپ یاد نہ بھی کریں ہو جائے گا. دوسری فضیلت، صحابہ کرام نا ایک بستی سے گزرے، بستی والوں نے کہا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ انہوں زنجیراں ماریاں نے، جکڑے ہاتھ اپنے ہاں بھی جڑا تھوڑا جا ہلیا ہوئے انہوں گھر والے بند دیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے. اب انہوں نے پوچھا بھی یہ تمہارے بندے کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے پاگل ہے، مجنون دیوانہ ہے، اس کا عقل کام نہیں کرتی، ہم نے اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. اب وہاں صحابی نے کھڑے ہو کے نا اس کے اوپر کیا پڑھ دی؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مجنون دیوانے بیمار زنجیروں سے جکڑے ہوئے بندے کو کیا دے دی؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور انعام بھلا کتنا ملا؟ کتنی بکریاں؟ 100 بکریاں. یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے آ کے یہ واقعہ اللہ کے رسول کو بتایا، فرمایا کہ لوگ باطل دم سے کھاتے ہیں، تو نے درست اور صحیح طریقہ اختیار کیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ 100 بکریاں کیا چکر تھا، یہ اس کی وضاحت الگ بات ہے. ایک جگہ سے صحابہ، یہ 2 فضیلتیں ہوں گی. تیسری فضیلت، صحابہ کرام ایک بستی سے گزرے اور انہیں کہا کہ ہم مہمان بندے، ہماری خدمت ضیافت کرو. مہمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی خدمت کروانے کا کہہ سکتا ہے، یہ مہمان کا حق ہے. تو ان بندوں نے نخرہ کیا. پھر دن ہمیشہ ایک کو جائے، دن بدل گئے. بندے آگے گئے، پیچھے سے ایک بچہ بھاگا ان کے پاس گیا کہ ساڑھے پنڈ اور کوئی بندہ نہیں ہے، تسی گزر گئے ہو، ساڑھے سردار نو سپ نے ڈس لیا ہے، تو تسی اچھے بندے لگتے ہو، آؤ یار کوئی دم کوئی بھی علاج کرو. انہوں نے کہا بھی علاج تو کریں گے لیکن خرچہ پانی 30 بکریاں. انہوں نے ایک بندہ عام ابو ذر غفاری غالباً ان میں سے ایک عام صحابی گیا، ان کا توکل، ایمان، یقین بہت زیادہ تھا صحابہ کرام کا. ان کی ہماری والی کیفیت نہیں تھی یار کو بندہ لبو.
ان کو پتا تھا کہ یہی اللہ کا کلام ہے، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، بندہ جو لبنا ہے تو ایسی بندے بن جائیے، بیٹھو قرآن پڑھو 2 4 5 7 دفعہ، سورت پڑھو، شفا کس نے دینی؟ ساڈا یقین ہوتا ہے کہ یار شاید کسی دے واسطے مل جائے. کیوں بھائی؟ آپ اپنے واسطے سے لو، یہ فرق ہے. یعنی تب یہ نظام نہیں تھا، انہوں نے جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ سانپ سے ڈسے ہوئے بندے کو شفا دے دی اور ان کو بکریاں ملی. اب بکریوں سے ڈریں کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں جائز، گئے واپس نبی علیہ السلام کے پاس، سارا واقعہ سنایا. اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو دم درود تھوڑی آتا تھا، یہ ایک سورۃ الفاتحہ آتی تھی، میں نے اللہ کا نام لے کے پڑھی اور اللہ نے شفا دے دی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں خود بھی کھاؤ اور اس بکری میں سے مجھے بھی کھلاؤ اور پلاؤ. ہماری ماں جی کہتی ہیں، ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کوئی جانور مویشی یہ نہیں تھا، شوق ہی نہیں تھا. ضرورت بھی تھی تو کہتے تھے کہ اور بڑے کام ہیں. خیر ہے، یہ میں آپ کو صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ میری اختراع نہیں ہے، یعنی میں کوئی جذبات میں آ کے بات کو رنگ اور نہیں دے رہا، یہی صحیح رنگ ہے. ماں جی کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ مہینہ مہینہ بس کھجور پانی گزارا چلتا تھا. ہاں انصار کے کچھ لوگ ہمارے ہمسائے تھے، ان کے پاس تھی بکریاں، ان کا دودھ اکثر تحفہ آ جاتا تھا تو نبی علیہ السلام وہ تحفے پر ہمیں بانٹ دیتے، پھر وہ دودھ اللہ پلا دیتا تھا. تو اس طرح یہ اس کی تیسری فضیلت یاد رہے گی. فضیلتیں یہ سورۃ الفاتحہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے. پہلی فضیلت آسمان سے جو 2 نور اترے ہیں ان میں سے ایک نور کیا ہے؟ اگر یہ مجنون بیمار دیوانے پہ پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر یہ سانپ کے ڈسے ہوئے بندے پہ پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو. تو ہم سارے میں پیر نہیں بناتا، ہاں پتا لگے کام چل جائے گا. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج دیکھ رہے ہیں. یہ جو ظالم بدبخت بانٹ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے شفا خناس لوگ، یہ پرلے درجے کا کفر، جادو، گند بکتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، دھوکے بازی شعبدہ بازی کرتے ہیں، جادو کا سہارا لیتے ہیں اور چکر اور فراڈ اور طرح طرح کے دھوکے دے کے بڑی بڑی گدیاں بنی پڑی ہیں جناب. پتہ نہیں گدیاں یا کھوتے دی گدیاں نے نام سلسلے چلے پڑے. آپ ہر 99% جس کو اٹھاؤ آپ کو پرلے درجے کا جاہل آدمی نظر آئے گا، اس کو دنیا کا بھی نہیں پتا. بس کیونکہ لوگ جاہل ہیں، پھر ان جاہلوں کا علاج یہی ہے کہ اس طرح کے جاہل ان کا امام بن کے چل رہا ہے سلسلہ، مل رہی ہیں شفائیں اور یہی ان کی سزائیں. اپنی معاش کا بھی نقصان، ایمان بھی تباہ کر لیں. ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ اس کے رسول کی باتیں پڑھ رہے ہیں. اور دیکھو میرے اللہ تعالیٰ کے دین کی کیا شان ہے کہ ہر بندے کو شفا بانٹ کے اس کے گھر میں دے دی، جاؤ گھر پڑھو، اللہ نے جو بیمار دیا یقین ایمان سے بیٹھ جاؤ. میں آپ کو اس کا پورا عقیدہ نقشہ سمجھا دیتا ہوں، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. 3 4 رسول بتاتا ہوں. اللہ کی قسم ہمارا یقین ہے کہ میرا رب شفا عطا فرمائے گا. دینی تو اللہ نے ہے نا، یا کوئی اور بھی دے سکتا ہے؟ تو اس اللہ کا شاندار راز ہے یہ. بس یقین کی کمی ہے، صرف یقین کی کمی. میں کہتا ہوں صرف یقین کی کمی ہے بس. ایک چوتھی دلیل بھی دے دیتا ہوں، آپ کا یقین میں اضافہ ہوگا. تفسیر ہے القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ علیہ. یہ بھٹا محبت اکاڑا کے ساتھ ایک گاؤں ہے، پنڈ ہے، وہاں کے تھے حافظ صاحب محترم، فوت ہو گئے ہیں، پچھلے سال فوت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ان کی مغفرت فرمائے. کیا خوش نصیب بندے ہیں بھائیو. حقیقت یہی ہے، یا آج آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں، ایسا وقت بھی آنا ہم نے فوت ہو جانا ہے. آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ چلے تو جانا ہی ہے. اس طرح ذکر ہو کہ قرآن سامنے پڑھیں اور ہمارے نام لیے جائیں کہ فلاں بندے نے اس طرح کہا تھا. یہ کام اچھے ہوں تو پھر نام اچھے ہوتے ہیں. حافظ صاحب محترم کہتے ہیں اپنی ایک بہن کے بارے میں، اللہ یا آج کے دور کی قرآن سورۃ الفاتحہ کے معجزے ہونے کی، اللہ کے نبی کی حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن دنیا عقل کو سمجھانے کے یہ ایک اس سے وزنی دلیل. چوتھی فضیلت، حافظ صاحب کہتے ہیں محترم میری بہن کو ہو گیا فالج، ایک ٹانگ فالج سے ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن سے شفا ملتی ہے. مجھے یقین تھا وہ قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں. جس کو یقین ہے نا آپ میں سے بھی، جس کے بعد پلے پڑ گئی وہ دیکھیے گا پھر اس کے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں.
شاید کہ پھر وہ لوگوں سے چھپاتا پھر کسی کو بتائے نا کہ یار اللہ کی قسم میں نے ایمان عقیدہ یقین صورت پہ بنایا، سنت کے مطابق عمل کیا، میں نے تو یہ پیناڈال اور فلاں چیزیں مجھے ان سے کوئی مزہ نہیں آتا، بس جب کوئی تکلیف نظر آتی ہے قرآن شروع کرتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، جتنی دفعہ اللہ توفیق دے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے نا ایسا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں فالج زدہ ٹانگ پہ 6 مہینے سورۃ الفاتحہ میں نے پڑھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس فالج زدہ ٹانگ کے اوپر میری بہن صحیح سلامت چل رہی تھی۔ جائیے اٹھا کے دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں واقعہ انہوں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، میں آپ کو باتیں جتنے مرضی جھوم کے بتاؤں، یعنی تکلیف اس بات کی ہمارا بھی ایسا ایمان نہیں ہے، یہ بس درس کی حد تک باتیں، کوئی ایمان نہیں۔ یہاں باہر نکلیں گے اسی طرح دنیا داروں کی طرح، کوئی مسئلہ ہے ٹھک ڈاکٹر کو کال کریں گے، گولی کی طرف جائیں گے، فلاں کی طرح آندے نا، یعنی گولیاں علاج سارا کچھ کرا کے ساڑھے بندے کہتے ہیں ہن دعا بھی کر کے دیکھ لو، ہن استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی آخری نمبر اللہ دا، اپنے زور سفارشاں اگے پیچھے ناس پاج صدقہ بکرا کرو، اے کرو یار، ہن کوئی دعا بھی کر کے قصور تو ہمارا ہے بھائی۔ پہلا نمبر ہے کہ اللہ سے دعا کرو، پہلا نمبر دوائی علاج اس کا دوسرا نمبر ہونا چاہیے، حالانکہ اجازت ہے علاج کی، لیکن اللہ پہ یقین اور توکل اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پہ یقین رکھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے هو الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو کون شفا دیتا ہے؟ ساری میری امید ہے اس سے، اور پھر وہ اللہ دیتا بھی ہے، ان کو ملتی ہے شفا۔ آپ یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ واقعہ اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں ہسپتال میں داخل ہو گیا، پتھری تھی، ان کا آپریشن ہوگا۔ یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق والے ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کے حساب سے بڑے ملنگ لوگ ہوتے ہیں، بندوں کو سمجھ نہیں آتی ان کی باتیں، ان کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کملے نے یا جان کے کر دیں، ہاں کملے ہیں جان کے کر دیں۔ کہنے لگے کہ ہسپتال داخل اور علاج ہونا تھا، آپریشن ہونا تھا، میں یا اللہ یہاں سے کوئی تھوڑا حساب لگوا نکلوا، پھر دیکھنا شفا تو نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں وہاں سے کھسک گیا، جا کے زمزم کے پیالے اور جگ کے جگ پیے، کہا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جس نیت سے زمزم پیے جائے اللہ تعالیٰ اس سے، پھر پتھری میرے رب نے اپنے فضل سے زمزم پیتے گئے، اور پتھری شفا تو اللہ دیتا ہے نا، آپریشن کے بعد بھی اللہ میں دینی ہے اور آپریشن سے پہلے بھی۔ یہ 4 فضیلتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے والدین بیمار ہیں، گھر میں بہن بھائی کوئی بھی بیمار ہیں، وضو کر کے اس ایمان یقین سے جو میں ترجمہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں ان پہ پڑھیں آپ سورۃ الفاتحہ، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیں، سنت سے یہ ثابت ہے، صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ دیں، 20-30 دفعہ پڑھ دیں، 100 تک تو پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کوشش کریں بچیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 100 سے زیادہ کوئی ذکر نہیں بتایا اس کی تعداد۔ شفا آگے کس نے دینی؟ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کا سسٹم آٹو پہ نہ لگا کے۔ یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، ایک طریقہ یہ کہ قرآن شفا ہے، اور دوسرا طریقہ قرآن پہ عمل کرو گے تو خود بخود جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، شفا ہی شفا ہے۔ یہ 4 فضیلتیں یاد رہیں گی، پھر کوئی دہرائے گا؟ کوئی آپ بھائی میں سے بولو، نمبر 1 کیا تھی؟ 2 نور، نمبر 2 ہاں بکریاں، ہاں 100 بکریاں، بزرگاں نے کیا 100 بکریاں، 100 بکریاں، 100 بکریوں والا پاگل والا واقعہ تھا، اور 30 بکریوں والا سانپ کا ڈسا ہوا، اور چوتھی فضیلت فالج والی ٹانگ۔ چلو 5ویں بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے فضیلت کبھی بھی نہیں بھولنی، اب شروع والی 4 بے شک بھول جائیں، انشاءاللہ وہ بھولیں گے بھی نہیں، لیکن یہ نہیں بھولنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب ترجمہ پڑھ لیں، پھر آپ کو یہ حدیث مکمل سناتا ہوں۔ ترجمہ ہے جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ کے بڑے سارے نام ہیں. فاتحۃ کل شیء، ہر چیز کا افتتاح ہوتا ہے. قرآن کا افتتاح سورۃ الفاتحہ ہے. ام الکتاب، یہ بھی اس کا یعنی کتاب کی ماں. اور اس کا نام ہے الرقیہ، دم والی صورت. اس کا نام ہے السبع المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی صورتیں. یہ اس کے بڑے سارے نام ہیں. اس کے زیادہ نام ہونے اس کی فضیلت کی دلیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے. شروع اللہ کے نام سے، بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے. الرحمن، رحم کرنے والا. الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. آخری یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی اور وہ ہوتا ہے الرحیم. الحمد، کیا مطلب؟ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو. ٹھیک ہے. الحمد، تمام تعریفیں. للہ، اس کے لیے ہیں. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. پھر سنیں، الحمدللہ رب العالمین. حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو. سن رہے بھائی؟ حمد کہتے ہیں اللہ کی. اب بے شک قرآن پاک کھول لیں، اوپر ہاتھ رکھیں، ذرا نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو. الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں. دنیا میں جتنی تعریفیں موجود ہیں نا، اگر وہ ساری اکٹھی کر لی جائیں تو وہ کس کی بنتی ہیں؟ او نہیں بھائی، وہ تھوڑی ہیں. اللہ اس سے اعلیٰ ہے. یعنی اگر ساری دنیا کی تعریفیں اکٹھی کی جائیں تو اللہ کی تعریف ہو جائے گی؟ نہیں. اللہ کی تعریف تو اللہ رب نے فرمایا نا، اگر سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ اکبر. صرف آپ کے گاؤں کے اگر درخت میں کہوں کہ جاؤ یار سارے درخت کٹوا کے نا اتنی کلمیں بنائیں، میں کہتا ہوں یہ مسجد تھوڑی بن جائے. ایسے ہے، صرف ایک گاؤں کے درخت، یعنی اتنی کلم تو ایک درخت سے شاید کو 500 کلمیں بن جائے. یہ ابھی ایک پنڈ ہے چھوٹا سا، ذرا 5 پنڈ ہو جائے. پھر اگر پورا جنگل کٹوا دیں، پھر اچھا پورا کمالیہ کے جتنے گاؤں ہیں سب پھر کتنے ہوں گے؟ اور آپ پتہ ہے پوری دنیا کے مقابلے میں کمالیہ کی اوقات کیا ہے؟ دنیا آپ جاؤ تو صحیح، ایسے بڑے بڑے جنگل کہ جہاز اوپر سے اڑتے ہوئے کئی گھنٹے لگا دیں، نیچے جنگل نہیں ختم ہوتے. افریقہ کے جنگل آپ دیکھیں تو میرے رب کی مثال دیکھیں. آپ دیکھیں کمالیہ کیا، آپ 5 ضلع ملاؤ، 5 ضلع کیا پنجاب ملاؤ، پنجاب کیا 5 صوبے پاکستان ملاؤ، ابھی ایک پاکستان ہوا ہے. اور دنیا پوری کے مقابلے میں پاکستان کی اوقات کیا ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں. سارے براعظم ملاؤ اور سارے قیامت سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے درخت جنگل پیدا ہونے تھے خشک ہو گئے، سارے ملاؤ اور سارے درخت کاٹ کے اگر کلمے بنا لیے جائے. اور اگر پانی پہ بات کریں، وقت نہیں ہے تو پانی کی بھی آپ مثالیں یوں لیتے چلے جاؤ کہ 2% خشکی اور 98% پانی ہے. یعنی ہمارے نیچے بھی پانی ہے اور سارا پانی سیاہی بن جائے تو اللہ کے کلمات، اس کی تعریفیں لکھنے لگ جائیں تو یہ ختم ہو سکتی ہے میرے اللہ کی شان. اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. الحمد، تمام تعریفیں. للہ، اللہ کے لیے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. الرحمن، جو بڑا رحم کرنے والا ہے. الرحمن، بڑا رحم کرنے والا. الرحیم، الرحمن مہربان، یوں ترجمہ کر لیں. الرحیم، رحم کرنے والا. یعنی اب رحم کرنے والا اور مہربان ایسے ہی ہے، دونوں کا اصل میں ترجمہ ایک جیسا ہی ہے. جیسے کہو یار بڑا سچا تے بڑا کورا بندہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی بڑا ہی سچا ہے، اتنا سچا ہے کہ انتہا ہے، یہ مطلب. الرحمن، مہربان. الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. الحمد، کیا مطلب بنے گا؟
تمام تعریفات للہ اللہ کے لیے ہیں. کس اللہ کے لیے ہیں؟ جو رب ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا. 7 آسمان 7 زمینیں، آج سے پہلے مخلوقات، حشرات، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، سب کا رب کون ہے؟ اس کے لیے تمام تعریف. ٹھیک ہے، آئندہ جب نماز ہم پڑھیں اس طرح مزے لے کے ایک آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. آپ کا دل جھوم اٹھے کہ اس میں اپنے اللہ کو دیکھو نا. کسی بڑی ذات کا جب نام اس کا انداز ہوتا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھی، شروع میں دعائیں پڑھی، ہاتھ باندھے، قبلہ رخ کھڑے ہیں، آنکھیں سجدے کی جگہ پہ ہیں، وضو کر کے کھڑے ہیں اور بول رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. کیونکہ اب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت مالکی. اردو کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ مالک. یوم کہتے ہیں نا یوم آزادی، دن. مالک ہی مالک، یوم یعنی دن، الدین جزا اور سزا. ایک لفظ اس میں یاد کرنے والے ہیں. وہ رب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کی دوسری شاندار صفت یہ ہے کہ جو صرف یہاں کا مالک نہیں ہے. یہاں تم سب مانتے ہیں اللہ مالک ہے، کون مالک ہے؟ اللہ وارث ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ دی بادشاہ ہے، ان دی کائنات ہے، ان دی حکومت ہے، وہی تو بادشاہ ہے حقیقی. یہ عام جملے. تو یہ تو تم مانتے ہی مانتے ہو، ہر بندہ مانتا ہے کہ وہی مالک اور خالق حقیقی ہے. لیکن جب نہ یہ دنیا رہے گی نہ یہ زمین رہے گی، جب آخرت ہوگی پھر بھی مالک کون ہوگا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو مالک ایک اللہ تھا، اور جب یہ دنیا سارا نظام ختم ہو جائے گا پھر بھی مالک کون ہوگا؟ یہ ہوتا ہے بادشاہ. ورنہ دنیا کے بادشاہ یہ ہم نے اپنے وزیر اعظم دیکھا نا. صبح وزیر اعظم ہوتا ہے، شام کو ماشاء اللہ لگا جیل میں. صبح جیتا ہوا وزیر اعظم، طاقت، سلطنت، حکومت، شام کو مجرم. ہو سکتا نا؟ صبح حکمران ہے، شام کو قتل ہو گیا. آج حکمران تھا، کل مدت پوری ہوگی، ختم، زیرو. لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ مالکی، جو مالک ہے یوم الدین. کس دن کا؟ حساب کتاب کے دن کا. ابھی دیکھا یہ آخرت کی بات شروع ہوگی، دل نرم کرنے والی، فوری موت کی یاد والی، فکر والی، حساب کی فکر. مالک یوم الدین، جو مالک ہے کس دن کا؟ جزا اور سزا کے دن کا، آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا، اس کا مالک ہے. پھر ہم اس کا ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں. الحمد، تمام تعریفیں، للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ اگر آپ کے ترجمے کو اونچ نہیں جو کوئی گناہ غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم تو اس کی ذات کا تعارف حاصل کر رہے ہیں. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنے پیارے بندے ہیں کہ میرے بارے میں پڑھ رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، میرا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک پڑھاتا ہے دوسرے پڑھتے ہیں، ایک پڑھتا ہے دوسرے یاد کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، دل سینے میں جگہ بنا لے اللہ کا نام. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو مالک ہے. کتنی آپ نے تعریفیں کر لی؟ کتنی آیات ہو گئی؟ اگر بسم اللہ ملا لیں پھر چار آپ نے تعریفیں کر لی. پھر اب پہلی تعریف کیا تھی؟ بسم اللہ سے شروع، اللہ کے نام سے. اس میں بھی کیا ہے؟ جو رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے. دوسری تعریف کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو. تیسری تعریف کیا ہے؟ پھر وہی پہلی والی پھر آ گئی. اب چوتھی کیا ہے؟ یہ دعا